سیلاب پر سیاست، پنجاب اور سندھ کے حکمرانوں میں لفظی جنگ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال سمیت سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان تناؤ پر گفتگو۔ صدر مملکت کی وزیر داخلہ کو موجودہ صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں، مسلم لیگ نون پنجاب نہیں ہے، پی پی حکومت کی اتحادی ہے، غلام نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ محلاتی سازش ہے، اپنے گھر کی لڑائی ہمارے گلے میں نہ ڈالیں۔ رہنما پیپلز پارٹی پرویزہ خان کی نیوز کانفرنس۔ کہا، بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑا، نون لیگ کے پاس عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں، ہماری کوشش ہے کہ جمہوریت چلتی رہے۔ وقار مہدی نے کہا کہ پنجاب حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، سیلاب پر پنجاب حکومت نے کوئی انتظامی اقدامات نہیں کیے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں سوار سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قید سے رہا۔ مشتاق احمد کی صحت بہتر، 5 دن اسرائیلی جیل میں رہے۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر کھانے پینے اور وکیل سے محروم رکھا گیا۔ 3 دن تک مطالبات کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ اسرائیلی جیل سے رہائی کے بعد مشتاق احمد کے حوصلے بلند، غزہ کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، سینیٹر مشتاق احمد اردن پہنچ گئے، پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں، تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز۔ مصر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ گزشتہ روز کے مذاکرات میں امریکہ، قطر اور مصر نے بطور ثالث شرکت کی۔ حماس نے سرکردہ فلسطینیوں کی رہائی سمیت متعدد شرائط رکھ دیں، غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ۔ معاہدے کے حق میں بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ نہ گرا سکا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی عدد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری فوجی ترقیاتی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر، کارگر پلیٹ فارمز اور اندرونی پاکستان ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی۔ ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی، چاہے وہ خود ساختہ ہو، مشرقی یا مغربی، اس کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو۔ کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ جعفر ایکسپریس ایک بار پھر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا نشانہ۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے شکارپور کے نواحی گاؤں سلطان کوٹ کے قریب ریلوے ٹریک کو بم سے اڑا دیا۔ دھماکے میں بچے سمیت 7 افراد زخمی۔ پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ٹرینز کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری تفویض۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کرنا اعزاز ہے۔ 4 دہائیوں سے زائد عرصہ پنجاب کے عوام کے بطور خادم خدمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملائیشین بزنس گروپ گوبی پارٹنرز کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاک ملائیشیا اقتصادی تجارتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بے پناہ استعداد ہے، اس حوالے سے فریقین بھرپور کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ملائیشیا کا پائیدار رشتوں اور متحرک شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ملائیشیا کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب سے ملاقات کی۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ وزراء خارجہ کی سطح پر جوائنٹ کمیشن میٹنگ جلد دوبارہ منعقد کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملائیشیا کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم نے منگاریا ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کو رخصت کیا، تصاویر پر مبنی یادگاری البم پیش کیا۔ سیلاب پر بیان بازی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، مریم نواز معافی مانگیں، پیپلز پارٹی ڈٹ گئی۔
سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاسوں سے واک آؤٹ. شہری رحمان نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کی مدد کا کہا تو پنجاب حکومت برا مان گئی. اتحادیوں کی تزلیل کر کے حکومت نہیں چل سکتی. ہم بحران پیدا نہیں کرنا چاہتے. قومی اسمبلی اجلاس میں راجہ پرویز اشرف بولے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے تکلیف پہنچی. دونوں جماعتوں کے تنازع کو انتہا پر نہیں پہنچنا چاہیے. ایسا نہ ہو صوبائیت کی بو پھیلے اور وفاق کمزور ہو جائے. تحریک انصاف کی پیپلز پارٹی کو مل کر حکومت گرانے کی پیشکش. قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا صرف فرینڈلی فائر نہ کریں, اگر سنجیدہ ہیں تو عدم اعتماد پیش کریں, ہم ساتھ دیں گے. سینٹ اجلاس میں سینیٹر علی ظفر بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نورا کشتی کھیل رہی ہے. دونوں جماعتوں کا رد عمل صرف دکھاوا ہے. زیادہ سے زیادہ پریس کانفرنس کر کے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. دونوں جماعتوں کو ٹرافیاں اور تمغے چاہیے. سیلاب متاثرین کی امداد میں کرپشن ہو رہی ہے. صدر مملکت آصف زرداری پنجاب اور سندھ میں مفاہمت کے لیے سرگرم. صدر مملکت کے بلانے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی آمد. پنجاب اور سندھ حکومتوں میں سیاسی کشیدگی پر بات چیت. پیپلز پارٹی کا قانون سازی میں حکومت کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ. قانون سازی میں مدد کرنے کی حکومتی اپیل پر پیپلز پارٹی کا صاف انکار. اسپیکر چیمبر میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا وزیر اعظم کی ملائیشیا سے واپسی پر معاملات طے ہو جائیں گے. تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے. علی امین گنڈاپور کے مطالبے پر اسپیکر بابر سلیم سواتی کا مستعفی ہونے سے انکار. اسپیکر شپ کا عہدہ بانی نے دیا ہے, انہی کے کہنے پہ چھوڑوں گا. بابر سلیم سواتی کا بیان. آئندہ چند روز میں اسپیکر صوبائی اسمبلی اس معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے. اس سے قبل بابر سلیم سواتی پر سینیٹر اعظم خان سواتی نے الزامات لگائے تھے. اسپیکر نے بیرون ملک سرکاری دورہ منسوخ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت. وکیل سلمان صفدر کی ٹرائل کو فیصلہ نہ سنانے سے روکنے کی استدعا. کیس میں 19 گواہان نے اپنے بیانات قلم بند کرا دیے. وکیل سلمان صفدر کے دلائل اس کیس میں کل کتنے گواہان ہیں, عدالت کا استفسار. وکیل نے کہا کل 35 گواہان ہیں مگر پورے نہیں کروائے. 342 کا سوال نامہ آ گیا, کل جوابات مانگے ہیں اور شاید پرسوں سزا بھی ہو. ہم بور ہو گئے توشہ خانہ سن کر, بس کریں, اگر آپ سٹے نہیں دیتے تو میرے دلائل کا کوئی فائدہ نہیں. جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے اس کیس میں نوٹس کرتا ہوں, دیکھ لیتے ہیں. کیس کی سماعت ملتوی. بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر کے خلاف 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس. استغاثہ کے گواہ ڈی ایس پی مرزا جاوید, انسپیکٹر طارق, انسپیکٹر یعقوب شاہ اور اے ایس آئی وحید شاہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے. شیخ رشید کو پولیس نے سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے پر داخل ناکے پر روک لیا. شیخ رشید جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت میں حاضری لگانے جا رہے تھے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں اب تک 116 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے. فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا سے متعلق وکلاء کے دلائل جاری. طویل قطار نہ گھنٹوں انتظار, پاسپورٹ کا اصول نہایت آسان. وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاسپورٹ آفس ڈیفنس کا دورہ. پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات. محسن نقوی نے شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے عمل کے بارے پوچھا. شہریوں کا پاسپورٹ بنوانے کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار. کہا صرف 5 منٹ میں باری آ جاتی ہے, پاسپورٹ بنوانے کا پروسیس فوری مکمل ہوتا ہے. وزیر داخلہ نے پاسپورٹ آفس کے عملے کی کارکردگی کو سراہا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن سے الیکٹرک کار ساز کمپنی کے وفد کی ملاقات. وفد نے الیکٹرک گاڑیوں کے ماڈلز, مقامی سطح پر اسمبلنگ اور چارجنگ انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر بریفنگ دی. سندھ حکومت کے ساتھ شراکت داری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال. شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت عوام کے لیے جدید, ماحول دوست اور کم لاگت سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. الیکٹرک ٹیکسی سروس جلد شروع کی جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولت میسر آئے. الیکٹرک گاڑیوں سے ایندھن کی بچت کے ساتھ ماحولیات
ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی ہوگی۔ رواں سال کا پہلا سپر مون آج ہوگا، پاکستان میں دیکھا جا سکے گا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سپر مون سورج غروب ہونے کے فوراً بعد طلوع ہوگا۔ چاند زمین کے قریب ترین پہنچنے پر مکمل چاند سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ہوگا۔ سال کا سب سے روشن سپر مون 5 نومبر 2025 کو ہوگا۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو اور بوگوٹا پر سپر مون کا جادوئی نظارہ۔ شوقین افراد نے یونیورسٹی کے فلکیاتی مرکز پر چاند کے طلوع ہونے کے منظر کو کیمروں میں قید کر لیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہیلی کاپٹر ہائی وے پر گر کر تباہ، پائلٹ، نرس سمیت 3 افراد شدید زخمی۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر مریض کو اسپتال منتقل کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ اچانک حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کے وقت کسی راہگیر کو نقصان نہیں پہنچا، زخمی افراد اسپتال منتقل۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے سے تعاون کا معاہدہ مؤثر نہیں رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے دوبارہ پابندیوں نے صورتحال کو بدل دیا۔ اب ہم نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ پابندیوں کی وجہ سے جوہری پروگرام پر مذاکرات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ستمبر میں ایران اور جوہری ایجنسی نے قاہرہ میں تعاون کے لیے نئے فریم ورک پر معاہدہ کیا، جس کے تحت معائنے کے لیے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے منظوری ضروری تھی۔ شام میں الیکشن کمیشن نے پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج جاری کر دیے۔ الیکٹورل کالجز کے 6000 ووٹرز نے 210 نشستوں میں سے 2/3 امیدوار کا انتخاب کیا۔ 70 نشستوں کا فیصلہ صدر احمد الشرا خود کریں گے۔ 9 منتخب ارکان میں 6 خواتین، مختلف مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے 10 افراد شامل ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث کئی علاقوں میں انتخابات ملتوی، 21 نشستیں خالی ہیں۔